بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ تری کثیرا منہم یتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب هم خالدون۔ ولو كانوا يؤمنون باللہ والنبی وما انزل الیہ ما اتخذوا اولیاء ولكن کثیرا منہم فاسقون۔ لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا ولتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى ذلك بأن منهم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ان آیات مبارکہ کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ یہ ایسی بد نصیب قوم تھی کہ جو کوئی برائی کرتا تھا اسے برائی سے روکتے بھی نہیں تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، جو کچھ یہ کرتے تھے وہ بہت ہی بری بات تھی۔ تری کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، اور ان میں سے اکثر کو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب هم خالدون۔ انسان جو کرتا ہے وہ اپنے لیے آگے بھیج رہا ہے، اس کے اعمال اسے ابدی زندگی میں پیش آئیں گے، اور یہ اپنے لیے بہت برا بھیج رہے ہیں کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ کریم ناخوش ہیں، ناراض ہیں، لہذا انہیں ہمیشہ عذاب میں رہنا پڑے گا۔ کیا یہ اچھا ہوتا لو کانوا یؤمنون باللہ والنبی، کیا یہ اچھا ہوتا کہ اللہ پر ایمان لاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے، اور جو کچھ ان پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان لاتے، اور بدکاروں کو دوست نہ بناتے۔ لیکن ان میں سے اکثر لوگ خود بدکار ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں یا ایمانداروں کے ساتھ دشمنی میں سب سے آگے یہودی ہیں، ہمیشہ دشمنی کرتے ہیں، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر مشرکین ہیں، سخت دشمنی کرتے ہیں۔ اور اے مخاطب، ان لوگوں کو جو خود کو نصارہ کہتے ہیں تو دیکھے گا کہ یہ مسلمانوں کے دشمن تو ہیں لیکن یہودیوں اور مشرکین سے کم سختی رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان میں بعض لوگ علم دوست ہیں، رہبان ہیں، تارک دنیا اور درویش ہیں، اور وہ متکبر نہیں ہیں۔ یہ سادہ سا با محاورہ ترجمہ ہے ان آیات مبارکہ کا۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ ایسے بد نصیب ہیں کہ برائی کو روکتے نہیں ہیں۔
دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک بندہ خود برائی نہیں کرتا، بہت اچھی بات ہے، لیکن برائی ہوتی ہے اور وہ اس پہ خاموش رہتا ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے برائی میں یا ظلم میں تعاون ہے، برائی کو بڑھاوا دینے کی ایک سبب بنتا ہے۔ لہذا برائی نہ کرنا جتنا ضروری ہے، اتنا ہی ضروری برائی کو روکنا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کا مفہوم ہے کہ اگر برائی دیکھو اور تم میں قوت ہے تو اسے قوت بازو سے اپنے ہاتھ سے روکو، اگر یہ قوت تم میں نہیں ہے تو زبان سے منع کرو ان لوگوں کو کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو خود اس جگہ سے الگ ہو جاؤ، اور فرمایا ذالک اضعف الایمان، ایمان کا کم ترین درجہ یہ ہے کہ برائی ہوتی دیکھ کر تم خود کو وہاں سے الگ کر لو، ان کے ساتھ شامل نہ ہو جاؤ، اور یہ فرمایا ایمان کا سب سے کم تر درجہ، اضعف الایمان، کم تر درجہ ہے ایمان کا۔ تو فرمایا یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ کسی کو برائی سے روکتے نہیں، اور جو یہ کر رہے ہیں یہ بہت برا ہے، یعنی برائی سے نہ روکنا بجائے خود اس برائی میں شریک ہونے کے برابر ہے۔ جیسے آج کل ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے، بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں، بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، آج پشاور بازار خیبر بازار میں دھماکہ ہوا، ٹیلی ویژن پہ آ رہا تھا 35 لوگ مر گئے، 100 کے قریب زخمی ہیں، ان میں سے کتنے مریں گے؟ وہ غریب لوگ تھے، کوئی مزدوری کر رہا تھا، کوئی کاروبار کر رہا تھا، کوئی اپنے کسی کام سے جا رہا تھا، انہیں کسی سے کوئی غرض نہیں تھی۔ تو ایسے مظالم جو ہیں ان کو غلط نہ کہنا، ان کے خلاف لوگوں کو یہ نہ سمجھانا کہ یہ ظلم ہے، نہ کیا جائے، یہ بھی ان میں شامل ہونے کے برابر ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ ساتھ مذمتی بیان شروع ہو جاتے ہیں اور ساری مذمت حکمرانوں کی طرف سے آتی ہے، حالانکہ حکمرانوں کی ذمہ داری جرائم کی مذمت کرنا نہیں ہے، جرائم کو روکنا اور انصاف فراہم کرنا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں طریقہ عجیب ہے کہ وہ اس کی مذمت کر کے فارغ ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا۔ حکومت کا کام انصاف کرنا ہے، عدل کرنا ہے، مجرموں کو پکڑنا ہے اور اپنی رعیت کو اور ملک کے شہریوں کو تحفظ دینا ہے۔ اگر وہ مہیا نہیں کر سکتے تو انہیں حکومت کرنے کا کیا حق ہے؟ تو یہ بڑی ایک شرمناک بات ہے کہ ارباب اقتدار و اختیار بھی مذمت کر کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ آج تک کوئی پکڑا نہیں گیا، اور جن کے بارے کہتے ہیں کہ اتنے دہشت گرد پکڑے گئے، ان کا آج تک ہم نے کسی کا سنا نہیں ہے کہ اسے کیا سزا ہوئی، یا وہ کہاں قید ہوا، یا اسے پھانسی ہوئی، یا اتنے لوگوں کو اس نے مارا۔ بلکہ یہاں ایک عجیب رواج ہے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا، وہ ہندوستان کے ایجنٹ جو یہاں ایک تھا پیچھے، ایک سکھ جس نے 80 دھماکے کیے، اور یہاں ہماری جو ایک برائے نام فلاحی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، انہوں نے بھی شور کر دیا کہ اسے پھانسی نہ دی جائے، اسے چھوڑا جائے، اسے بحفاظت ہندوستان پہنچایا گا۔ اور وہاں جا کے بھی اس نے کہا میں نے 80 دھماکے کیے تھے، بڑے لوگ مارے۔ یہاں الٹی گنگا بہہ رہی ہے، جرم کرنے والوں کے حمایتی نکل آتے ہیں اور مظلوم کا کوئی نہیں ہوتا۔ یہاں علاقے میں وارداتیں ہوتی ہیں، چوریاں ہوتی ہیں، ڈاکے ہوتے ہیں، چوروں اور ڈاکوؤں کے بے شمار سفارشی نکل آتے ہیں، اس مظلوم کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ رویے حکمرانوں کے ہیں، اوپر سے نیچے آتے ہیں۔ حکمران دماغ ہوتے ہیں قوم کا، اور اگر کسی کا دماغ خراب ہو جائے تو اس کے اپنے ہاتھ اس کا لباس نوچ ڈالتے ہیں، اس کے اپنے پاؤں اسے کھڈے میں گرا دیتے ہیں، خاردار جھاڑیوں میں لے جاتے ہیں، کپڑے پھٹ جاتے ہیں، جسم زخمی ہو جاتا ہے۔ اس کی اپنی زبان اس کو ہر ایک کے خلاف بد زبانی پہ اتر آتی ہے، تو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم اس سے درگزر کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کا دماغ خراب ہے، اس کے بس میں نہیں ہے۔ جب حکمران خراب ہوتے ہیں تو ساری قوم پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگ جاتی ہے۔
کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارا قومی دماغ صحیح نہیں ہے، حکمران صحیح نہیں ہے، حکمران خرابیاں کرتے ہیں، آدھے مجرموں کی پشت پناہی حکمران کرتے ہیں، باقی آدھوں کی پھر سفید پوش تکڑے ہو جاتے ہیں کرنے کے، اور ہمیشہ مجرموں کو سفارشی ملتے ہیں، مظلوم کو کوئی نہیں ملتا۔ قرآن حکیم اس برائی کو جڑ سے اکھیڑنا چاہتا ہے۔ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ جو برائی کر کے کرتا ہے وہ تو برائی کرتا ہے، لیکن دوسرا جو اسے دیکھ کے خاموش رہتا ہے وہ بھی اتنا ہی ظالم ہے، اور پھر جو ارباب اختیار ہیں وہ نہیں روکتے تو وہ گویا خود وہ ظلم کر رہے ہیں یا کرانے میں برابر کے حصے دار ہیں۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، سبحان اللہ، فرمایا دیکھو ان میں سے اکثر لوگوں کو تم دیکھو گے کہ یہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں۔ بڑی سادہ سی بات ہے، کوئی شخص آپ کے ماں باپ کو جھوٹا کہتا ہے، کیا آپ اس سے دوستی کریں گے؟ کوئی شخص آپ کے اساتذہ کو، استادوں کو کہتا ہے یہ جھوٹے ہیں، آپ کی اس کی دوستی بنے گی؟ تو کافر آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کا الزام دھرتا ہے، اس کے ساتھ آپ کی دوستی کیسے بنے گی؟ وہ آپ کے عقیدہ توحید کو جھٹلاتا ہے، اللہ کی عظمت کا انکار کرتا ہے، اس کی توحید کا انکار کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا انکار کرتا ہے، آپ کی دوستی اس کے ساتھ کیسے بن گئی؟ اگر کوئی کسی کے والدین کو جھوٹا اور بھلا برا کہتا ہے، وہ ان سے دوستی کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا والدین سے تعلق کوئی نہیں، یہ شاید ان کی حقیقی اولاد نہیں ہے۔ اگر کوئی کلمہ گو کافروں سے دوستی کرتا ہے تو وہ کیسے اللہ اور اللہ کے نبی کا صحیح وارث ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا یہ برائی سے کیا روکیں گے؟ اے مخاطب، تو دیکھتا ہے کہ ان میں سے اکثریت کی دوستی کافروں کے ساتھ، تو جو کفر کو برداشت کرتا ہے اور کافر سے دوستی کرتا ہے وہ برائی سے کب روکے گا؟ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، ان کے اپنا کردار جو ہے، ہر عمل جو ہم کرتے ہیں وہ آخرت میں جا رہا ہے، ہمارا وہ سرمایہ ہے، وہ ہمارے سامنے آئے گا۔ کوئی بھی عمل فضول نہیں جا رہا، مٹ نہیں رہا، ضبط تحریر میں بھی آ رہا، اور ہر عمل کی اپنی ایک صورت بھی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میدان حشر میں قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہاتھ پاؤں کھال تک گواہی دیں گے کہ یا اللہ اس نے یہ کام کیا تھا، تو بندہ اپنے ہاتھ پاؤں جلد سے کہے گا لما شہدتم علینا، یار تم ہمارے خلاف گواہ کہاں سے کھڑے ہو گئے؟ اگر ہم دوزخ میں جائیں گے تو تم ساتھ جلو گے۔ اپنی کھال سے کہے گا تجھے جلنا پڑے گا، تو کیوں میرے خلاف بول رہی ہے؟ تو وہ کہے گی انطقنا اللہ وانطق کل شیء، ہمیں اس اللہ نے زبان دے دی ہے جس نے ہر ایک کو بولنے کی قوت دی تھی، ہم اس کے سامنے جھوٹ نہیں کہہ سکتے، جو تم نے کیا تھا وہ ہم بتائیں۔ جس طرح ہاتھ اور پاؤں کو گویائی مل جائے گی، اسی طرح ہر عمل کو بھی ایک صورت مل جائے گی، وہ بات بھی کرے گا، وہ بولے گا۔ تو فرمایا یہ اپنے لیے بہت ہی بری چیز بھیج رہے ہیں آگے، وہ انہی پر مصیبت بن کر پلٹے گی، اس لیے کہ جو یہ ان کا کردار ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن رہا ہے۔ انسخط اللہ علیہم، ان کا یہ کردار کہ برائی کو روکنے کی بجائے اسے ہلاشیری دینا یا اس پر خاموش رہنا، تو خاموشی بھی برائی کی تائید ہے۔ تو اگر کوئی خاموش رہنے والا اللہ کریم کی ناراضگی کا
سبب بن رہا ہے اور اللہ اس پہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گھر میں جتنے افراد ہیں اگر ان کے عقائد دیکھے جائیں تو میرے خیال میں بڑے تھوڑے لوگ ہوں گے کہ گھر کے افراد ایک عقیدے پہ متفق۔ باپ کا اور ہے، بیٹے نے نیا اختیار کر لیا ہے، بھائی کا اور ہے، دوسرے بھائی کا اور ہے۔ کیوں؟ کیا اسلام ایک نہیں ہے؟ اللہ واحد و لا شریک نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک نہیں ہے؟ بیت اللہ ایک ہے؟ کتاب ایک ہے؟ اسلام ایک ہے، اسلام متعدد نہیں ہے۔ کسی اسلام کے اصول میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فروعات اور تشریحات جو ہوتی ہیں ان کی حیثیت ثانوی ہوتی ہے، فروعات میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اصول میں کہیں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ یہاں جگہ جگہ دیکھو تو اللہ کے بارے عقیدے میں اختلاف ہے، رسالت کے بارے عقیدے میں اختلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا برائی کرتے کرتے یا برائی پر خاموش رہتے رہتے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ دلوں پر مہر ہو جاتی ہے اور ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ آدمی آوارہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہو جاتا ہے، کوئی کہیں جا اٹکتا ہے، کوئی کہیں جا اٹکتا ہے۔ کردار کا یہ اثر اس دنیا میں سامنے آتا ہے۔ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ، اور جن پر اللہ ناراض ہو جائے گا اگر ان کا ایمان اس حد تک پہنچ گئے کہ ایمان بھی ضائع کر بیٹھے تو پھر انہیں ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہنا ہو۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ اللہ پر ایمان لاتے، اللہ کو واحد لا شریک مانتے، اور ایسا مانتے جیسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماننے کا حکم دیا۔ ہمارے پاس اللہ کریم کو جاننے کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ نہ ہم اللہ کا کلام ذاتی طور پر سن سکتے ہیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، نہ ہم اس نظر سے دنیاوی نظر سے اللہ کریم کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ ہی ہمارا دماغ اس کی ذات اور اس کی ہستی کو سوچ سکتا ہے۔ وہ انسانی سوچوں سے بلند و بالا ہے۔ انسان مخلوق ہے، اس کی سوچیں مخلوق ہیں، اس کی نظر مخلوق ہے، اس کی ساری طاقتیں مخلوق ہیں، اور وہ خالق ہے، دائرہ تخلیق سے بالا تر ہے۔ ان کے اندر جو سمائے گا وہ مخلوق ہوگا۔ تو پھر ہم کیسے مانیں کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کہاں ہے؟ اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ واحد ہے، اللہ لا شریک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ قادر ہے، اللہ رازق ہے۔ ذات اور صفات کے بارے ساری معلومات وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہیں، ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ لہذا ایسا ماننا پڑے گا اللہ کریم کو جیسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منواتے ہیں۔ ہمارے فقہا نے لکھا ہے، یہ تعریر فرمایا ہے کہ جب بچے کو تصور دیتے ہو اللہ کا، اور یہ مسنون طریقہ ہے کہ بچہ جب بولنا شروع کرے تو اسے سب سے پہلا لفظ اللہ سکھاؤ، تو اللہ کا تصور دیتے ہو وہ ہوش سنبھالتا ہے، تو اسے یہ سمجھاؤ کہ میں اس اللہ کو مانتا ہوں اور ویسا مانتا ہوں جس کو ماننے کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرت عبداللہ کے بیٹے تھے، جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، مبعوث ہوئے اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، جس اللہ کو جیسا وہ منواتے ہیں اسی اللہ کو ویسا میں مانتا۔ لہذا فرمایا کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ اللہ پہ ایمان لاتے اور اللہ کے نبی پر، کہ اللہ کا ایمان اللہ کے نبی پر ایمان لانے پہ منحصر ہے۔ کوئی نبی کو تسلیم نہیں کرے گا تو اس کے پاس اللہ کی عظمت کو جاننے کا کوئی دوسرا ذریعہ ہی نہیں۔
اور نبی کا ماننا کیا ہے؟ نبی پر ایمان کیا ہے؟ یوں تو ہر کوئی کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے نبی کو مانتا ہوں. ماننا ہے کیا؟ قرآن کریم فرماتا ہے نبی اللہ اور اللہ کے نبی کا ماننا یہ ہے وما انزل الیہ، اس بات کو تسلیم کیا جائے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی ہے. یعنی عملی زندگی میں وہ راستہ اختیار کیا جائے جو قرآن بتاتا ہے، جو اللہ کا نبی بتاتا ہے، اللہ کے رسول نے جو متعین فرمایا ہے، اس کو عملی زندگی میں اختیار کیا جائے تو یہ ماننا ہے. آپ کو استاد یا آپ کا کوئی بزرگ ایک کام کہتا ہے اور آپ کہتے ہیں جی بالکل آپ کی بات میں نے مان لی، لیکن کام اس کے الٹ کرتے ہیں، تو کیا وہ اسے سمجھے گا کہ آپ نے اس کی بات مانی؟ بلکہ آپ کا یہ کہنا کہ میں نے آپ کی بات تسلیم کر لی اسے مذاق لگے گا کہ اس نے میری توہین کی ہے. مجھے کہتا ہے میں نے مان لی اور کام اس کے خلاف، میں نے کہا ہے فلاں جگہ نہ جانا، فلاں جگہ چلا گیا اور مجھے کہتا ہے آپ کی بات جی تسلیم. اسی طرح جب عملی زندگی میں ہم آوارگی اختیار کرتے ہیں اور دینی طرز حیات کو چھوڑ دیتے ہیں، کمانے میں، خرچ کرنے میں، دوستی دشمنی میں، لین دین میں، تعلقات میں، معیشت میں، علم میں، عدالت میں، جب ہم حق کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ہمارے ایمان پہ حرف آتا ہے کہ تمہارا ایمان کیا ہے؟ تم تو کہتے تھے ہم نے اللہ کو مانا، اللہ کے نبی کو مانا، تم تو کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کر کیا رہے؟ اور فرمایا متخذوہم اولیاء، کاش یہ کفار کو دوست نہ بناتے. یعنی جب دین ہوتا ہے تو پھر بے دینوں کے ساتھ دوستی نہیں چلتی، اور اگر بے دینوں اور کفار کے ساتھ دوستی ہوتی ہے تو پھر دین پر عمل مشکل ہو جاتا. میں شاید اس سے پہلے کئی دفعہ یہ بیان کر چکا ہوں کہ قرآن کریم کا منشا یہ ہوتا ہے کہ دلی دوستی جو کسی کی جیسا ہونے پہ مجبور کر دیتی ہے وہ کافر کے ساتھ نہیں ہو سکتی. دنیاوی امور، تجارت کرنا، ملازمت کرنا، لین دین، یا کافر کوئی بیمار ہے اس کی مدد کرنا، یا محتاج ہے اس کی مدد کرنا، تو صدقہ نافلہ کافر کو بھی دیا جا سکتا ہے. فرض صدقات جیسے زکوٰۃ ہے وہ صرف مسلمانوں کا حق ہے، لیکن نفلی صدقہ جو اللہ کی راہ میں آپ خرچ کرتے ہیں غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے. اس کی جان بچانا، اس کی عزت کا تحفظ کرنا، یہ سارے وہ پہلو ہیں جن میں کافر کی مدد بھی کی جا سکتی ہے. لیکن جو دلی دوستی ہے وہ کافر سے شرعاً حرام ہے، وہ نہیں کی جا سکتی. دلی دوستی وہ ہوتی ہے جو دوستوں میں ایک دوسرے جیسا کر دیتی ہے، ایک دوسرے کی عادات منتقل ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کا طرز عمل منتقل ہو جاتا ہے. بلکہ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ طرز تخاطب اور بات کرنے کا انداز تک ایک دوسرے جیسا ہو جاتا ہے. تو وہ مومن اور کافر میں جائز نہیں. اور اللہ کریم فرماتا ہے اگر انہوں نے اللہ کو مانا ہوتا، اللہ کے نبی کو مانا ہوتا، جو کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوا اسے مانا ہوتا، تو یہ کافروں سے دلی دوستی نہ کرتے، ولا نہ کرتے. ولا ہوتی ہے دلی دوستی. لین دین، کاروبار، تجارت ہم دن میں ہزاروں لوگوں سے کرتے ہیں، کیا ان سے ہماری دوستی ہو جاتی ہے؟ ملازمت ہم ہزاروں جگہ پہ کرتے ہیں، ہمارا وہاں کوئی رشتہ تو نہیں ہوتا. ملازمت کا تعلق ہوتا ہے، کام کرتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، پھر تو کبھی کوئی یاد بھی نہیں کرتا کہاں تھا کہاں نہیں تھا. یہ معاملات اور چیز ہیں، اور دلی دوستی اور دلی دوستی جہاں ہوتی ہے پھر وہ بڑی ہمیشہ رہتی ہے، پھر آگے خاندانوں میں چلتی ہے. اور اس میں بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ اعمال و کردار پہ متاثر ہوتی ہے،
اور پھر عقائد و نظریات پہ متاثر ہوتی ہے، لہذا مومن اور کافر میں دلی دوستی نہیں ہو سکتی۔ وَلَٰكِنَّ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن بات یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت بدکار ہے، یعنی یہ بھی بدکاری کی سزا ہے کہ ان کی دوستی کافروں سے بن جاتی ہے، چونکہ وہ خود بے عمل ہیں، فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ اگر کوئی احکام الہی کا انکار کر دیتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، لیکن انکار نہیں کرتا اور ان پر عمل بھی نہیں کرتا تو اسے فاسق کہتے ہیں، وہ گناہگار ہوتا ہے۔ تو فرمایا چونکہ یہ خود احکام الہی پہ عمل نہیں کرتے، فاسق ہیں، بدکار ہیں، وہ بدکاری قوت ایمانیہ کو کمزور کر دیتی ہے، اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر یہ دوستیاں کافروں سے کرتے ہیں، بھروسہ کافروں پہ رکھتے ہیں، وہ ہماری مدد کریں گے، وہ ہمیں پیسے دیں گے، وہ ہمیں بھوک سے نجات دلائیں گے، وہ ہمارا تحفظ کریں گے۔ یہ باتیں تب آتی ہیں جب خود عملی زندگی میں انسان فاسق ہو جاتا ہے، یعنی اللہ و اللہ کے رسول کا نافرمان ہو جاتا ہے، تو پھر وہ در بدر بھٹکنے لگتا ہے۔ اور فرمایا یہ طے شدہ بات ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ دو قومیں، یہودی اور مشرک، مسلمانوں کے بدترین دشمن، یعنی سب سے زیادہ دشمنی اسلام سے جس قوم نے کی اور جو کرتی رہے گی، کیونکہ قرآن کے جو احکام ہیں، قرآن کا نزول خاص ہے لیکن حکم عام ہے۔ نازل تو کسی خاص موقع پہ آئے کریمہ ہوئی، کسی خاص بات کے جواب میں ہوئی، کسی خاص واقعہ پہ ہوئی، لیکن اس کا حکم رہتی دنیا تک روئے زمین پر عام ہے۔ تو فرمایا سب سے شدید دشمن اگر آپ پائیں گے تو پہلے درجے میں یہودیوں کو، اور آپ دیکھ لیجئے ظہور اسلام سے لے کر آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کے جال بنے یہودیوں نے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کے خلاف تب سے اب تک مخالفت کرتے آ رہے ہیں اور نقصان پہنچاتے آ رہے ہیں، اور ہمیشہ ان کا رویہ یہی رہے گا۔ دوسرے نمبر پر مشرکین ہیں، بت پرست ہیں، جو اللہ سے شرک کرتے ہیں، وہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، کبھی ان کی بہتری نہیں چاہتے۔ تیسرے درجے پر نصارہ ہیں، وہ بھی کافر ہیں۔ قرآن کریم میں گزر چکا اسی پارے کے پہلے اسباق میں کہ جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا تو یہ بھی کافر ہو گئے اور اللہ کے ساتھ شرک کیا، انہوں نے شرک کے مرتکب ہوئے، لیکن وہ مسلمانوں کے مخالف ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ دوست ہیں، وہ بھی مخالف ہیں، لیکن یہودیوں مشرکین سے کم تر، یعنی تین درجے بنائے مخالفین کے۔ سب سے شدید مخالف یہودی ہے، دوسرے درجے میں مشرک ہے، اور تیسرے درجے میں نصارہ ہیں سارے مخالف۔ لیکن نصارہ میں فرمایا ایک طبقہ ہے ان میں، اگرچہ دین عیسوی دنیا سے اٹھ چکا تھا، کوئی دین بتانے والا نہیں تھا، لیکن ایک طبقہ ان میں ہمیشہ رہا جو علم دوست تھا، مطالعہ کرتا تھا، اور دنیا کا لالچ نہیں تھا اسے، درویش صفت تھے، اللہ کی رضا تلاش کرنے والے تھے۔ لہذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ان میں سے مشرکین کے علاوہ یہود کے میں سے کم لوگوں کو ایمان نصیب ہوا، اور نصارہ میں سے بہت سے لوگوں کو نور ایمان نصیب ہوا کہ ان کے دل ان کی طرح سخت نہیں تھے۔ لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ دوست ہیں، یہ بھی دشمن۔ دشمنوں کے تین درجے قرآن کریم نے مقرر فرمائے کہ سب سے شدید دشمن جو ہے وہ یہودی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سوانح حیات بڑی لمبی ہے، اور یہ جس گھر میں پیدا ہوئے
یہ فارس میں آگ کی پوجا کی جاتی تھی، آتش پرست خاندان تھا، انہیں شروع میں ہی اس سے نفرت ہو گئی اور یہ حق کی تلاش میں نکل پڑے، تو ساری زندگی ان کی سیاحت کی نظر ہو گئی اور ڈھلتی عمر اور بڑھاپے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں پہنچے، ساری عمر اس تلاش میں پھرتے رہے، تو آتش پرستوں سے دل برداشتہ ہو کر عیسائی راہبوں کے پاس، مختلف تارک الدنیا عیسائی راہب جو تھے، درویش تھے، ان کے پاس گئے جو اہل علم تھے۔ بالآخر ایک راہب کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ اگر تم حق چاہتے ہو تو حق یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی حق نہیں ہے، ہم تعلیمات عیسوی کو گم کر چکے ہیں، سنی سنائی باتیں ہمارے پاس ہیں جن پر ہم چل رہے ہیں، اگر تمہیں حق کی تلاش ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اب نبی آخر الزمان کی بعثت کا زمانہ قریب ہے، وہ وادی بطحا میں مبعوث ہوں گے، تم اس طرح کرو، کوشش کرو کسی طرح وہاں پہنچ جاؤ۔ چنانچہ یہ وہاں سے چل پڑے، مختلف مراحل سے، مختلف مصیبتوں سے گزرتے ہوئے ایک جنگل میں ایک راہب کے پاس پہنچے۔ وہ کسی سے کلام نہیں کرتا تھا، 2-4 بکریاں اس نے رکھی ہوئی تھیں، ان کے دودھ پہ اس کا گزارا تھا، یا کوئی جنگلی پھل ہو جاتے تھے، چشمہ تھا پانی کا جس سے وہ وضو کرتا، پانی پیتا، اور تنہا رہتا تھا، اور لوگ آتے جاتے تھے لیکن وہ بات نہیں کرتا۔ یہ جب وہاں پہنچے تو یہ وہاں مقیم ہو گئے، اگرچہ وہ بات نہیں کرتے تھے لیکن یہ بیٹھے رہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جانے والا نہیں ہے تو ایک دن انہوں نے خاموشی کا تالا توڑا اور پوچھا کہ تم کون ہو، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ میں فلاں آدمی ہوں اور زندگی گزار دی ہے حق کی تلاش میں، اور میں فلاں سے ملا، فلاں سے ملا، فلاں سے ملا، آخر آپ تک پہنچا۔ تو اس نے کہا میں بولتا اس لیے نہیں ہوں کہ میرے پاس حقیقی دین عیسوی موجود ہے، لیکن اب میرے سوا دنیا میں کوئی نہیں جو تعلیمات عیسیٰ علیہ السلام کو جانتا ہو۔ لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ کر دین بنا لیا، اگر میں بولوں گا تو میری بات ماننے کی بجائے میرا سر قلم کر دیں گے اور مجھے کافر کہہ کر قتل کر دیں گے، کوئی میری بات سنے گا نہیں، اس لیے میں خاموش ہوں۔ لیکن انہوں نے فرمایا پھر مجھے وہ صحیح دین تعلیم کریں، میں تو مانوں گا۔ فرمایا اب کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ میرا وقت قریب ہے اور دنیا حق سے خالی نہیں رہتی۔ جب میری موت ہوگی تو اسی وقت اللہ کا نبی مبعوث ہو جائے گا جو دنیا میں حق کی آواز بلند کرے گا، دنیا حق سے خالی نہیں رہتی۔ مجھ میں جرأت نہیں ہے کہ میں بولوں، لیکن وہ اکیلا ہوگا اور وہ بولے گا اور پوری دنیا کو بتائے گا، لہذا تم یہاں رہو، میں مر جاؤں تو اس طریقے سے مجھے غسل دینا اور یہ دعائیں میرے جنازے میں پڑھنا، کسی کا انتظار نہ کرنا، اکیلے میرا جنازہ پڑھ کے غسل دے کے کفن دے کے مجھے یہاں دفن کر دینا۔ یہ جو میری بکریاں یا میرا کچھ سامان تھوڑا بہت ہے یہ بھی تمہارا ہے، مجھے دفن کر کے تم یہ لے کے وادی بطحا کی طرف نکل جاؤ، جس وقت میری روح قبض ہوگی اس وقت نبی مبعوث ہو جائے گا، کیونکہ دنیا حق سے خالی نہیں رہتی۔ تو ایک طرح سے تو بہت خوش ہوئے، وہ چند دنوں میں وہ فوت ہو گئے بزرگ، انہیں غسل دیا، جنازہ پڑھا، دفن کیا، وہ سامان لے کر چل پڑے آگے، یہودیوں کے ہتھے چڑھ گئے، انہوں نے وہ سامان بھی چھین لیا، انہیں غلام بنا لیا اور انہیں سمجھتے تھے کہ یہ عیسائی ہیں، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی توہین کرتے تھے، پھر وہ
تہوار ایک مناتے تھے، کانٹے کا تاج کانٹوں کا پہنا دینا اور جسم پہ کانٹے پرو دینا اور عیسیٰ بنا کر انہیں سزائے دینا، تو بڑی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی. پھر وہ بکتے بکاتے آخر مدینہ منورہ پہنچ گئے. اس سے انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ اگر میں نبی کے پاس جاؤں اور میں پہنچ جاؤں اور وہ نبی مبعوث ہو جائے تو مجھے کیا شناخت ہوگی کہ یہی وہ ہستی ہے؟ تو انہوں نے کہا میں تمہیں دو باتیں بتاتا ہوں کہ وہ ہدیہ قبول کریں گے اور صدقہ قبول نہیں کریں گے. یہ پہچان ہوگی نبی آخر الزمان کی. یہ مدینہ منورہ بھی پہنچے تو یہودیوں سے بکتے بکاتے ایک یہودی کے پاس غلام کی حیثیت سے ہی پہنچے. نبی کریم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ جلوہ افروز ہو چکے تھے. کسی طرح حضور کی خدمت عالیہ میں پہنچے اور کچھ کھجوریں لے گئے اپنی طرف سے اور پیش کی کہ یہ صدقہ کی کھجوریں ہیں. تو میں نے کہا میں خدمت عالی میں پیش کروں. آپ نے قبول فرما لیں. کسی خادم کو دیں کہ یہ صدقہ میں اور میری گھر والے تو صدقہ نہیں کھاتے، یہ کسی غربا میں بانٹ دو. اب ایک بات وہ ان کے ذہن میں جو تھی وہ پوری ہو گئی. پھر دوسری دفعہ چند دن بعد پھر حاضر خدمت ہوئے، کچھ کھجوریں لے کے عرض کی یہ ہدیہ ہے میری طرف سے. تو حضور نے قبول فرما لیا. خود بھی ایک آدھ کھجور تناول فرمائی اور صحابہ کرام میں بانٹ دیا. تو انہوں نے کہا وہ باتیں تو دونوں ٹھیک تھیں اس راہب کی. ایمان لے آئے، کلمہ پڑھا، لیکن عرض کی یا رسول اللہ میں بہت پھنسا ہوا ہوں اور پوری اپنی رودات سنائی، کیسے گھر سے نکلا، 50-60 برس ہو گئے دھکے کھاتے، اور پھر اس طرح اس راہب نے بتایا. اس کے بعد غلام ہو گیا، پھر ابھی غلام ہوں، در غلام بکتا چلا جا رہا ہوں، اب بھی ایک یہودی کے پاس ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مکاتبت کر لو. اسے کہو تمہیں مکاتب کا. مکاتب ہوتا ہے کہ غلام کے ساتھ وہ طے کر لیتے ہیں کہ اتنے پیسے مجھے یا میرا یہ کام کر دو تو تم آزاد ہو. تو فرمایا تم اس سے مکاتب کر لو. یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں دوں گا کیا؟ فرمایا وہ اللہ انتظام کر دے گا. انہوں نے مالک سے بات کی. اس نے کہا بھئی 300 پودے کھجوروں کے لگاؤ، جب وہ پھل دینے لگے تو تم آزاد ہو، اور 40 اوقیہ سونا مجھے لا دو. وہ کھجوریں پھل دے جائیں، 40 اوقیہ سونا تم مجھے دے دو، تم آزاد ہو. بڑے پریشان ہوئے کہ کھجور تو 4-5 سال میں جا کر پودا پھل دینے لگتا ہے. ایک تو یہ 4-5 سال، پھر 40 اوقیہ سونا، وہ اتنا بنتا ہے، میں سونا کہاں سے لاؤں گا؟ بارگاہ عالی میں حاضر ہوئے، خدمت نبوی میں عرض کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل سے کھجوریں لگانا شروع کرو، اور شفقت کا مال شفقت دیکھیں کہ وہ باغ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ اپنے دستے مبارک سے بھی کھجوریں لگوائی. چنانچہ جب حضور ساتھ ہو گئے تو صحابہ کرام سارے لگ گئے، اور وہ تھوڑی دیر میں چند گھنٹوں میں 300 پودے لگا دیے گئے. اب دستے مبارک سے لگے ہوئے تھے. اللہ کی شان یہ ہوئی کہ وہ اس قدر جلدی بڑے اور جوان ہوئے کہ پہلے سال ہی پھل لے آئے. یا رسول اللہ کھجوروں پہ تو پھل آ گیا. خدمت عالی میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے اتنا سا ڈھیلا سونے کا پیش کیا بارگاہ نبوی میں. آپ نے فرمایا تو سونے کا انتظام بھی اللہ نے کر دیا، یہ لے جاؤ. اور ایسی حکمت الہی ہے کہ وہ لے کر گئے. یہودی نے تولا تو وہ پورا 40 اوقیہ. آپ آزاد ہو گئے اور باقی خدمت بارگاہ نبوی میں گزاری. تو عیسائیوں میں ایسے لوگ تھے جو تارک الدنیا تھے، درویش تھے، بعض ایسے تھے جن کے پاس علوم تھے. تو سارے عیسائیوں کے بارے قرآن نے نہیں کہا کہ یہ کم دشمنی کرتے ہیں. ان لوگوں کے بارے کہا ہے ذالک بأن منہم قسیسین، اس لیے کہ ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو علم دوست ہیں،
وہ رہبانا، اور کچھ ایسے ہیں جو تارک دنیا ہیں، جنہیں دنیا کا لالچ نہیں ہے۔ تو ان میں سے ایک تعداد جو علم دوست ہے اور تارک دنیا ہے، وہ اسلام کی مخالفت نہیں کرتی، باقی تو سارے کرتے ہیں۔ فرمایا ہے تو دشمن، یہودی بھی دشمن ہے، مشرک بھی دشمن ہے مسلمانوں کا، عیسائی بھی دشمن ہے، لیکن عیسائیوں میں وہ لوگ جو تارک دنیا ہیں اور علم دوست ہیں، جن کے پاس علم ہے، وہ مسلمانوں کی دشمنی کم کرتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، کہ جو لوگ علم دوست ہوتے ہیں یا تارک دنیا ہوتے ہیں، ان میں تکبر نہیں ہوتا، انانیت نہیں ہوتی، اور تکبر وہ چیز ہے جو ہر برائی کی جڑ بنتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔